120 ارب روپے کا مہینے کا نقصان ہوتا اگر اس کو ہم کنٹینیو کرتے. حکومت پاکستان کا چلانے کا خرچہ تقریباً 40 ارب روپے، تھوڑا سا زیادہ ہے، 42 ارب روپے ہے. حکومت پاکستان کو چلانے سے 3 گنا زیادہ خرچہ اس سبسڈی میں ہو رہا تھا. سبسڈی خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے، شوکت ترین صاحب نے یہ سائن کیا تھا، سنسیئرلی سائن کیا تھا آئی ایم ایف سے، اس کی کمپلیٹلی برعکس تھی. یہاں پہ یہ وعدہ کر کے گئے تھے، آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے گئے تھے کہ ہم 1 پیسے کی سبسڈی نہیں دیں گے. اس کے بعد نمبر 2 کہ ہم 30 روپیہ سبسڈی کے بعد، ختم کرنے کے بعد 30 روپیہ پیٹرول کے اوپر اور 30 روپیہ ڈیزل کے اوپر لیوی لگائیں گے، اور اس لیوی لگانے کے بعد ہم سارے کاسٹ کے اوپر 17% سیلز ٹیکس لگائیں گے. تو آج اگر میں شوکت ترین صاحب کے معاہدے پہ، عمران خان صاحب کے معاہدے پہ چلتا تو یا تو نوکری سے نکالا جاتا، یا اگر میں چلتا تو اس وقت 300 روپے کا پیٹرول اور ڈیزل ہوتا. یہ میں آپ حساب کر کے دیکھ لیں. آئی ایم ایف کا اگریمنٹ جو لکھا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے. ہر مہینے 4 روپے بڑھانے تھے اور 17 روپے پہ آ گئے تھے، 21 روپے جانے سے. جب ان کو یہ لگا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے تو یہ ٹریپ ہمارے لیے لے گیا. اور ناٹ جسٹ دس، اب میں آپ تھوڑا سا ڈائگریس کرتا ہوں 1 سیکنڈ کے لیے. ایک اور چیز بھی کی. فروری کے 3rd ویک میں خان صاحب رشیا تشریف لے گئے تھے، 22-23 فروری کو، یا شاید 1-2 دن آگے پیچھے. اور اس کے بعد تشریف لائے. اس وقت کا کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، بات ہوئی تھی ویٹ کی، اور یہاں پہ اخبار میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ گیس کی بات کی ہے، ویٹ کی اور گیس کی بات کری. کہیں پر آئل کا ذکر بھی نہیں تھا. حماد اظہر صاحب 1 مہینہ 5 دن رکے رہے، اور 30 مارچ کو، اپنے ان کی رخصتی سے 2-4 دن پہلے 30 مارچ کو انہوں نے لیٹر لکھا ایک رشیا کو کہ ہم کو آئل دے دو. رشیا نے اس کا لیٹر کا جواب بھی نہیں دیا. ہم نے سفارتکار بھیجے رشیا کے اندر، ہماری ایمبیسی کے لوگ گئے کہ آپ کا کوئی ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یار 2015 میں جو ہم نے آپ سے گیس پائپ لائن کا اگریمنٹ کیا تھا آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا، تو اس پہ ہم کیا بات کریں. دے ور پولائٹ سو دے ڈڈ ناٹ آنسر. کوئی چانس نہیں تھا ان کے آئل لینے کا. ہندوستان نے مارچ میں بھی آئل لیا تھا. اگر لے سکتے تھے تو خان صاحب کو مارچ میں آئل لے لینا تھا، سستا مل رہا تھا تو لے لیتے، کس نے روکا تھا. اور اگر ہمیں آج 30 روپے سستا مل رہا ہو تو ہم تو فوراً لے لیں گے. لیکن اس نے تو جواب بھی نہیں دیا. ہاں البتہ ہمیں ویٹ چاہیے تھا، اور چاہیے 3 ملین ٹن ویٹ ہم کو امپورٹ کرنا ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں یہاں پہ آپ کو کہ جب 17-18 کے اندر ہم مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی تو ہم ویٹ ایکسپورٹ کر رہے تھے. اس سال ہم ویٹ امپورٹ کریں گے. جب 17-18 کے اندر ہماری حکومت چھوڑ کے گئی تھی اس سال ہم نے چینی ایکسپورٹ کری تھی. پچھلے سال تک ہم نے چینی امپورٹ کی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ پچھلی حکومت نے 48 روپے کی چینی ایکسپورٹ کر کے 96 روپے کی ماشاءاللہ امپورٹ کی ہے. لیکن اس پہ چھوڑ دیں ابھی. تو ویٹ کا ہم نے رشیا سے بات کرنے کے لیے ای سی سی کے اندر اپروول دیا. وہ ای سی سی کی اپروول اور کابینہ کی اپروول شہباز شریف کی حکومت میں دی گئی ہے، عمران خان کی حکومت میں نہیں دی گئی تھی. وہ سمری ہم لوگ لے کر آئے تھے. اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنی کامرس منسٹری کو اور ٹی ڈیپ کو اور فوڈ سیکیورٹی کی وزارت کو امپاور کیا کہ آپ جا کے رشیا سے G2G بات کریں، اور وہ کریں گے انشاءاللہ. And sir, yes, but the thing is that, or so we are doing, but they were just in the last few days they were just trying to do this. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک سمری تھی DLTL کی. DLTL کی سمری 8 مہینے تک ECC پہ پڑی رہی. انہوں نے they did not take it up because وہ کچھ ایشوز تھا، ان کو پیسے نہیں دے سکتے تھے IMF کی وجہ سے. 8 مہینے تک کامرس کی سمری DLTL کی they did not take up. 30th of March, 3 days before they were going, they approved that summary. یار اور کمال یہ ہے کہ پورے سال میں DLTL میں کوئی پیسے ریلیز نہیں کیے. آج شہباز شریف صاحب شاید آپ کو بتائیں کہ ان کی حکومت DLTL ریلیز کرے گی یا نہیں کرے گی، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کی. سو ہم نے مشکل فیصلے لیے اور لیں گے بیکاز دس از دی اونلی کنٹری ویو گاٹ. سو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو سنوارنا ہمارا کام ہے. ہم کو مشکل حالات میں پاکستان ملا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو بہتر حالات میں چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ سب ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ بہت ہی بہتر حالات میں چھوڑ کے جائیں گے. ہم نے وی ری انگیج ود سعودی عربیہ، وی ری انگیج ود چائنا، وی ری انگیج ود UAE اینڈ ادر کنٹریز. شہباز صاحب نے، جب میں آپ کو سچ بتاؤں، جب بلاول بھٹو صاحب گئے ان کے فارن منسٹر سے ملے، پھر شہباز صاحب نے بات کی چین کے وزیر اعظم سے، پریمیئر لی سے، تو مارچ 25 کو ایک چائنا نے وڈرا کر لیا تھا اپنا $2.4 بلین کا لون، 15 بلین ین کا لون. اور وہ ہم کوشش کر رہے تھے لیکن وہ نہیں کر رہے تھے، ری ڈپازٹ نہیں کر رہے تھے، ری رول نہیں کر رہے تھے.
When the Prime Minister Saab talked with their Premier Lee, not only did they agree to re-roll and they have re-rolled, but they actually reduced interest rates. The 2019 में वो शंघाई प्लस 2.5 शंघाई इंटरबैंक एक्सचेंज रेट प्लस 2.5 ले रहे थे, अब वो और उस वक्त इंटरेस्ट रेट ग्लोबली कम थे, अब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, मगर फिर भी शंघाई इंटरेस्ट रेट्स प्लस 1.5 लेंगे. सो 1% यानी कि $20 मिलियन का $23 मिलियन का हमको साल का फ़ायदा हो जाएगा. So that is another, and that is also a signal of China's friendliness towards us.